نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیو اور میرے ویو لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بڑی کرم نوازی آپ نے میرا یوٹیوب چینل ملاحظہ فرمایا، اور امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ شکر اللہ کا مدینہ منورہ میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں اللہ کے محبوب کے شہر میں۔ اللہ آپ سب کو بھی نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ آج کی ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ترجمہ قرآن پاک کا 172 آیت اور 177 آیت تک، سورہ بقرہ 172 سے 177 آیت تک انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے تو تم پر صرف مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے، پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا، چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیکی ان کی بھی ہے جو جب عہد کر لیں تو اپنا عہد پورا کریں، اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کریں، وہی لوگ سچے اور وہی پرہیزگار ہیں۔ الحمدللہ، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ لوگوں کے لیے مدینہ منورہ سے بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محابے آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، سارے مشکلات دور کریں، سب کی پریشانیاں دور کریں، اور بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو صالح کرے، پرہیزگار کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رشتہ داروں سے اچھے اخلاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرمائے اپنے غیب سے، اور دوسروں کی محتاجیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفا عطا فرمائے جو ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، صحت کامل عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کہ اپنا بھی خیال کیا کریں، اپنے پڑوسیوں کا زیادہ سے زیادہ احترام کریں، کیونکہ سب سے زیادہ پڑوسی ہی انسان کو کام آتا ہے۔ وہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ تو ان کو تو بعد میں آتے ہیں، پہلے پڑوسی ہی آپ کا حال چال کرتے ہیں، تو اپنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑوسیوں سے اچھے اخلاق رکھیں اور صبر کریں۔ کوئی بھی لڑائی جھگڑا اگر آپ کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان سے بچیں، اور شیطانی شروں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے۔ وہ جھگڑا جو ہے وہ شیطانی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اپنے آپس میں محبت اور عزت اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، حج عمرے کے ساتھ نصیب کرے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو۔
میری دعائیں آپ سب کے لیے ہیں، اور آپ بھی میرے لیے دعائیں کیا کریں. میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، دوستوں کو بھی کہیں سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ کی سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے. بڑی مہربانی. السلام علیکم.